کچھ اپنی بھی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری، اپنی موت کی تیاری، اپنی قبر کی تیاری۔ یقیناً جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا اس نے جانا ضرور ہے، اور غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آ کر ہوش و حواس سنبھالتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، اور جو بھی بندہ یہ بھولا کہ میں نے واپس جانا ہے اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ جو بندہ یہ بھول گیا کہ اس نے اپنے مالک کے حضور کھڑے ہونا ہے اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ہماری حالت زار کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کیفیت سے 2 ہوتے، ہماری کیفیت الٹ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی پہ احسان کر رہا ہے، جیسے کوئی بندہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آیا ہے اور کسی اور کا بھلا کر رہا ہے، حالانکہ بتایا یہ گیا ہے کہ نماز میں حالت کچھ یوں ہونی چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہاں تک نہیں پہنچے تو کم از کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہماری حالت اور ہماری طبیعت یہ ہو جائے گی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم مسجد میں رب تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کے لیے آئے گا، جب سجود میں، رکوع میں، قیام میں، پوری نماز میں خشوع اور خضوع آ جائے گا، اس کے بعد یقین جانیے زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ زندگی اصل جو ہے وہ بندگی کے لیے بنائی گئی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بلکہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہم نے سنی کہ تب تک تم میں سے کوئی بھی بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال و جان، اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے، اس میں ہے کہ تب تک کوئی بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ مطلب اس کی طبیعت بالکل جیسے شریعت بتاتی ہے ویسی ہونی چاہیے۔ جیسے رب تعالیٰ نے حرام کو حرام کہا وہ حرام جانے، رب تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا وہ فرض جانے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جس طرح پڑھنے کا درس دیا گیا، حکم دیا گیا اور پڑھ کر زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسے گزارے، گناہوں سے بچے، توبہ استغفار کرے، اور جب بھی اس در پہ آئے تو ایسے آئے کہ میرے رب نے مجھے موقع دیا اور میں یہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔